السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Be Shop. Today we are going to be reading you a story from واقعات شیریں. دوستوں اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس میں سے جو کہانی اپنے دوستوں کو سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے ریا سے بچو. ریا کہتے ہیں شو آف کو، دکھاوے کو، اور دکھانا لوگوں کو کہ دیکھو میں کتنا زیادہ اچھا ہوں، اور اس طرح کی سوچیں جو ہوتی ہیں ان کو ریاکاری کہتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہے. تو شروع کریں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور شاہنواز، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑھ کر مرد خدا نہ پاؤ گے جو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو. میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ اسے کچھ ضرورت تھی. اس نے واز کیا اور دوران واز میں بزرگ نے یہ بھی کہا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے، مجھے ایک دینی ضرورت پیش آ گئی ہے، مگر اس واسطے روپیہ نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرے. ان کے واز اور ضرورت دینی کو دیکھ کر ایک بندہ خدا نے صالح سمجھ کر 10,000 روپیہ اس کو دیا. اس بزرگ نے اٹھ کر روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص بڑا ثواب پائے گا. اچھا، ایک آدمی تھا جو کہ بزرگ تھا اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی خدمت کر سکیں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکوں. تو ایک آدمی نے ان کو 10,000 روپے دے دیے، 10,000 روپیز دے دیے. اور پھر انہوں نے بزرگ نے اٹھ کر وہ روپیہ لے کر اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ تو بڑا ہی سخی ہے، یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، اور یہ شخص بڑا ثواب پائے گا. جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا تو اس پر وہ بہت رنجیدہ ہوا، یعنی کہ سیڈ ہو گیا کہ جب یہاں ہی تعریف ہوگی تو شاید ثواب آخر سے محرومیت ہو. تو وہ اٹھ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بآواز بلند اس نے کہا کہ مولوی صاحب، اس روپے کے دینے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. وہ مال روپیہ نہ تھا بلکہ اصل میں یہ مال میری والدہ کا ہے، یعنی کہ اس کی والدہ کہتے ہیں مدر کو، اور میں اس کا روپیہ خود بخود دینے کا مختار نہ تھا، اور میں اس کی بے اجازت دے آیا تھا. جو دینا نہیں چاہتی اب وہ مطالبہ کرتی ہے، اس لیے وہ واپس دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے جو تھے یہ تو میری ممی کے پیسے تھے اور میں اس سے پوچھے بغیر لے کے آ گیا تھا. وہ میری ممی مجھے میرے پیسے واپس مانگ رہی ہیں تو مجھے یہ پیسے واپس دو. تو اس بزرگ نے اسے روپیہ تو دے دیا مگر لوگوں نے بڑی لعن طعن کی، یعنی کہ لوگوں نے اس کو بڑا برا بھلا کہا کہ دیکھو تم نے ایک نیکی کے کام کے لیے پیسے دیے اور اب تم واپس لے رہے ہو. تو اور کہا کہ اس کی بدنیتی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بات سن کر جوش میں آ گیا اور روپیہ دے دیا. اب روپے کی محبت نے مجبور کیا تو یہ عذر بنا لیا ہے، غرض وہ روپیہ لے کر چلا گیا. یا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے یا اسی وقت اس کی مذمت شروع کر دی کہ بڑا بے وقوف ہے، روپیہ لانے سے اول کیوں نہ ماں سے دریافت کیا. کسی نے کہا کہ جھوٹا ہے، روپے دے کر افسوس ہوا تو اب یہ بہانہ بنا لیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. کسی نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ممی کے پیسے نہیں تھے، اسی کے تھے، اب اس کا دل للچا رہا ہے کہ یہ پیسے واپس لے لے، اور یہ وہ طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کی. مگر جب وقت گزر گیا اور رات کی سنسان گھڑیاں تھیں تو رات کے 2 بجے یعنی کہ 2 o'clock ایٹ نائٹ وہ شخص وہ روپیہ لے کر اس بزرگ کے مکان میں چپکے سے آ گیا اور آ کر انہیں آواز دی. وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا اور وہی 10,000 روپیہ رکھ دیا اور عرض کہتے ہیں ریکویسٹ کو، عرض کی کہ حضور میں یہ روپیہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے یہ پیسے اللہ تعالیٰ کے لیے دیے تھے، یہ روپیہ اس وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعریف کریں. تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کے سامنے میری تعریف کر دی اور مجھے ڈر ہے کہ میری نیکی ضائع ہو گئی ہے. آپ نے برسر عام میری تعریف کر کے مجھے مرحوم ثواب آخرت کیا. میری تو نیت اور تھی، اس لیے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی یہ تدبیر کی تھی اور بہانہ کیا تھا. اب یہ روپیہ آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں. بس اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مرنے تک اس کا ذکر نہ کریں. فلاں نے یہ کہ فلاں نے یہ روپیہ دیا ہے. یہ سن کر وہ بزرگ رو پڑے. اس نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ تو نے ایسا اخفا کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے لعن طعن کریں گے، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے روپیہ مجھے واپس دے دیا، یا ان کو اس کی حقیقت کی کیا خبر، اور تم کہتے ہو کہ میرا نام نہ لینا. تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ لعنتیں منظور ہیں مگر ریا سے بچنا چاہتا ہوں. غرض وہ چلا گیا اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ظاہر کر دیا. جو شخص خدا تعالیٰ سے پوشیدہ طور پر صلح کر لیتا ہے خدا تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. ایک متقی تو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے. جیسا کہ بدماش کسی بدچلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے. بدماش کہتے ہیں ایسے لوگ جو برے کام کرتے ہوں.
کہ کوئی دیکھ نہ لے تو سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے. ستر کہتے ہیں پردے کو. تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہرحال تقویٰ کے لیے تکلف ہے، اور متقی حالت جنگ میں ہے، اور سوال اس جنگ سے باہر ہے. جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر ریا کا ذکر کیا ہے کہ جس سے متقی کو 8 پہر جنگ ہے. تو شانواز اس میں یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جس میں واقعہ تھا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں سب کے سامنے کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ تو بڑی نیکی کے کام کرتا ہے، اپنا پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دیتا ہے. تو جب لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی تھی نا اس بندے کی کہ میں نے مسجد کے لیے پیسے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پیسے دیے ہیں، تو وہ رات کو چپکے سے آیا اور وہ پیسے واپس کر دیے بزرگ کو. تو بزرگ رونے لگے کہ اب تو سب لوگ تمہیں لان تان کر رہے ہیں کہ تم نے پہلے پیسے واپس لے لیے، اب تم چپکے سے پیسے مجھے دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیے، میں چاہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو. آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. تو آپ نے بھی ہمیشہ یہ چیز سوچنی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں سب سے پہلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہو سکتی ہے تو اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کی انرجی بھی ضائع ہوگی، اور آپ کی جو نیکی کی جو لائٹ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کی جو نیکی والی لائٹ جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہوتی ہے نا ہمارے، وہ اس سے زیادہ گلو کرے اور اللہ تعالیٰ کے آپ زیادہ قریب سے قریب ہو جائیں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ چھوٹی سی کہانی آج پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے And don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.